اچھا جی، میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک سے پہلے ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جو برطانیہ میں پاکستانی ہیں ان کے خلاف ایک بہت ہی غلیظ قسم کی ایک مہم چلی ہوئی ہے. ان پر کچھ بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستانیوں کو کنڈیم کرنے کے لیے، ان کی مذمت کے لیے ایک قرارداد جو ہے وہ باقاعدہ پیش کی گئی، لیکن اس قرارداد کو بھاری اکثریت کے ساتھ مسترد کر دیا گیا. بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ گرومنگ اور ریپ گینگز کی آڑ میں پاکستانی کمیونٹی کو بدنام کرنے کی قرارداد برطانوی پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت سے مسترد کی گئی ہے، اور وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سمیت 364 ارکان کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی ہے، جبکہ 111 ارکان نے اس قرارداد کی حمایت کی. اور یہ جو سازش کی گئی ہے اس میں جو طاقتیں ہیں سازش کرنے والی، وہ یہ چاہتی ہیں کہ برطانیہ میں نہ صرف مسلم کمیونٹی کو بدنام کیا جائے بلکہ حکومت کا بھی دھڑن تختہ ہو جائے. اور سازش میں معروف سوشل نیٹ ورک کے ایک مالک ایلن مسک اور مقامی جماعت ٹورس کا بڑا کردار ہے، اور اس سازش کے ذریعے مسلمانوں کو گرومنگ گینگ سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے. تو یہ ایک جو قرارداد مسترد ہوئی ہے وہ بتاتی یہ ہے کہ قرارداد تو مسترد ہو گئی، لیکن سازشیں پاکستان کے خلاف بہت بڑی بڑی ہو رہی ہیں. تو اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ فیصل واڈر صاحب، میں جو آپ سے بار بار حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں سوال کر رہا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں جگہ جگہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اور ویسے تو ہماری حکومت کی اپنی پالیسیاں بھی جو ہیں وہ دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ جو رائٹ ونگ کے ایکسٹریمسٹ ہیں یورپ میں خاص طور پہ اور یو کے میں، وہ بھی پاکستان کے خلاف بہت سی سازشیں کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن لڑے گی تو پھر مل جل کر ان سازشوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ میر صاحب دیکھیں، انفارچونیٹلی ہے کہ جو تحریک انصاف کا یہ سائیڈ ہے، سوشل میڈیا کی سائیڈ ہے، وہ تو اس بدنامی کے اندر جتنا بھر سکتی ہے حساب بھرے گی، ان کا ساتھ دے گی. ابھی تو آپ نے دیکھا وہ اپنے ملک کو کم بدنام کر رہے ہیں. جو پراپاگینڈا پی ٹی آئی نے اب تک کیا ہے ملک کے خلاف، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، خان صاحب کے پاس تو ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے فون کے اندر، لیکن ان کی آڑ میں جو ایس ایم کی جو ٹیموں نے کام کیا ہے وہ آپ کو سمجھتے ہیں ملک بہتری کے لیے کام کیا ہے، ملک سے مخلصی کا کام کیا ہے. چاہے آپ نے چیف کی تصویریں لگائی ہو، چاہے ایس آئی ایف سی ہو، چاہے آپ کو فورن انویسٹمنٹ کی بات ہو، چاہے آپ کے بیک ریٹس کی بات ہو، چاہے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات ہو، ایکسپورٹس کی بات ہو، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ جی لوگ اپنے ماں باپ کو ریمیٹنسز نہ بھیجیں، تو وہ ملک دشمنی کیا ملک کے ساتھ اچھا کام ہے. تو جو برطانیہ کے لوگ کر رہے ہیں وہ ملک کے اندر بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی کے ڈرولز اور ٹرولز اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کام. تو آپ تو یہ دعا کریں، اور علی ظفر صاحب ایسے لوگوں سے یہ بات کریں کہ خدا را اپنی مخالفت اپنی جگہ پہ، سیاسی مخالفت اپنی جگہ سے، ایک دوسرے سے مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کے مقصد کے اندر تو یونائٹڈ ہو جائے، وہ تو ان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو تھوڑی فائدہ ہوگا. جی علی ظفر صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ اور ایک آخری چیز، علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی پہ کام کر رہا ہے، اور میں علی ظفر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیپیسٹی میں جتنی بھی ان کی لیڈرشپ ہے، عمر ایوب سمیت، وہ کہاں تھے 26 نومبر کو؟ اچھا، 26 نومبر کو عمر ایوب صاحب تو بالکل ڈی چوک میں تھے، میں نے ان کو خود دیکھا. باقیوں کے بارے میں آپ کا سوال جو ہے وہ ویلڈ ہے. چلے عمر ایوب صاحب سمیت میں نے باقیوں کا ہی پوچھا تو ان کی بھی کیپیسٹی بتا دیں. علی ظفر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو برٹش پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن برٹش پاکستانیز کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پیش کی گئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو برٹش پاکستانی ہیں ان کو ایز اے کمیونٹی کنڈیم کروایا جائے. وہ کوشش تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح کے فیصل واڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ خود پاکستان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کر رہی ہے، تو یہ وقت ایسا ہے کہ ہم ایک اپنی اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں تاکہ جو ہمارے خلاف بہت بڑی بڑی کانسپیریسیز ہیں وہ کامیاب نہ ہوں. جی دیکھیں، جہاں تک پہلے یہ جو رائٹ ونگ موومنٹ ہے، ایکسٹریمسٹ موومنٹ ہے، جو یورپ میں بھی ہے اور انگلینڈ میں بھی اب اس کی نشاندہی نظر آ رہی ہے. یہ ایک موومنٹ چل رہی ہے پوری دنیا میں، اور یہ اینٹی امیگریشن موومنٹ ہے. اس میں جس ملک میں بھی جس ملک سے زیادہ امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں وہ اس ملک کے خلاف ہے. مجھے جو سرپرائز ہوا، مجھے پریشانی ہوئی، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ریزولوشن آئی اور آ کے میجورٹی سے مسترد ہو گئی، وہ تو اچھی بات ہے،
لیکن یہ حقیقت کے 100 سے زیادہ لوگوں نے اس کے فیور میں ووٹ کیا. یہ زیادہ تشویشناک بات ہے اور اس سے نظر آتا ہے کہ وہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کو ہماری حکومت کو بھی اور ہماری ویسے بھی جو نیشنلز ہیں حکومت سے باہر ان کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انگلینڈ میں ہمارا بہت بڑا ڈائسپورا ہے, بہت سارے لوگ ہیں, اور یہ اگر کوئی انڈین لابی کر رہی ہے یا کوئی وہاں کوئی اور سازش ہے ان کے خلاف, تو ہمیں اس کو ہرانے کے لیے, اس کو شکست دینے کے لیے ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنا چاہیے. اب جہاں تک آپ کا تعلق ہے, آپ کا دوسرا سوال ہے, میں آپ سے بہت کلیئرلی بات کرتا ہوں کہ میرے لیے اور یقینی طور پہ آپ کے لیے بھی اور ہر پاکستانی کے لیے پاکستان فرسٹ ہے. یعنی ایک چیز ہے اسٹیٹ آف پاکستان, اس پہ کوئی کمپرومائز کسی قسم کا اجازت نہیں, نہ میں دوں گا, نہ آپ دیں گے, نہ کوئی اور شہری دے گا. وہاں جب آتا ہے ہمارا اسٹیٹ کا انٹرسٹ, وہاں ہمیں سب کو ایک ہی پوائنٹ پہ کھڑا ہونا ہے. ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, کشمیر کا ایشو پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن باقی ہماری سیاست ہے وہ ہماری آپس میں لڑائی ہے, حکومت سے لڑائی ہے یا اپوزیشن سے لڑائی ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے لڑائی ہے, وہ اپنی جنگ اپنی جگہ, لیکن اسٹیٹ کمز فرسٹ, اسٹیٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب, بہت بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب. بات کی علی ظفر صاحب نے کہ اسٹیٹ اور حکومت میں فرق رکھنا چاہیے. حکومت سے اختلاف ہے, حکومت پہ تنقید ضرور کریں, لیکن جو ریاست ہے اگر اس سے آپ کو اختلاف ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے تنقید کریں کہ آپ کا اپنا مفاد جو ہے, جو کہ دراصل آپ کی ریاست کا مفاد ہے, اس پہ کوئی زد نہ پڑے.